جب آپ کسی کو بھوکا رکھیں گے نا پھر آپ اس سے جو چاہیں گے روٹی کے بدلے منوا لیں گے۔ تو ان کا ایجنڈا یہی کہ قوم کو بھوکا پیاسا رکھا جائے اور بھوک پیاس افلاس میں ان کو مارا جائے۔ کفر کا ایجنڈا یہی ہے کہ جس ملک میں قوم ہوش میں آنے کی کوشش کرے اس کی معیشت کو تباہ کر 45 روپے کے جی گندم خرید کر 75 روپے کے جی بیچ رہے ہوں اور پھر بھی وہ قوم کو نہ ملتی ہو، تو اس گورننس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری جو چاول کی فصل ہے جب شروع ہوئی ہے تو اس وقت ریٹ تھا 1200 1600 1700 اس طرح چلتا رہا ہے ہماری سپر باسمتی کا کائنات کا۔ اب جب کسان بیچ کے فارغ ہو گیا ہے اور اب وہ چلی گئی ہے ایک مڈل مین کے پاس، اب اس کا ریٹ ہو گیا 3000 3200 3500۔ اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سارا پروگرام ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ عمران خان صاحب کے دعوے ہیں کہ ہم نے سڑکیں اتنی زیادہ بنا دیں اور فلانا کر دیا۔ بھئی قوم ساری جو میرے دوست اس پروگرام کو سن رہے ہیں ذرا اپنے اپنے علاقے میں بتائیں کہ کون سی سڑک نہیں بنی ہے۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ آل پاکستان کسان اتحاد کے بانی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ رانا صاحب آج ہم بات کریں گے آٹے کے بحران پر اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم عمران خان کے ان دعووں پہ بات کریں گے جو دعوے کر کے وہ وزیر اعظم بنے۔ اور رانا صاحب آج کا اہم موضوع ہوگا کہ گلگت بلتستان کے سینئر چیف جج جنہوں نے اپنے وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سیریس الزامات لگائے، اس الزامات کے بعد رانا صاحب کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا اس کے بعد عوام کا عدلیہ پر جو ان سے اعتبار ہے وہ بحال رہ پائے گا؟ اور کیا پچھلے جو ان سے الیکشن ہوئے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں؟ اوور ٹو یو رانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بلا شبہ پروگرام یہ آپ کا سوال ایک بڑی سیریس ٹاپک کا حامل ہے۔ کافی ساری اس میں باتیں ایسی ہیں جو بڑی جھنجھوڑنے والی ہیں، لیکن میں اس پروگرام کو دو چیزوں سے شروع کروں گا، ایک شعر اور ایک لطیفے سے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اور ایک لطیفہ، کیونکہ آپ نے اس میں دو تین چیزوں کا ذکر کیا، تو کیونکہ اس ملک کا سربراہ وقت کا وزیر اعظم ہے تو لطیفہ لیکن بڑا سبق آموز ہے۔ کسی نے دیکھا کہ باہر کنٹری میں ایک شیر پارک میں گھاس کھا رہا ہے ایک چراگاہ میں، تو اس سے پوچھا گیا کہ شیر میاں آپ کو خیر ہے کہ آپ گھاس کھا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے گھاس ہی کھانی ہے۔ اس نے کہا بھی آپ گوشت کھائیں، آپ کوئی ہرنی پکڑیں، کوئی اور اس طرح کا کام کریں، آپ گھاس کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی آپ کو پتہ نہیں، میں اس جگہ پہ بکری کے ویزے پہ آیا ہوں، اگر میں بکری کی خوراک کے علاوہ کوئی اور خوراک کھاؤں گا تو مجھے یہاں سے بھگا دیا جائے گا، لہذا مجھے یہاں رہنے کے لیے صرف گھاس ہی کھانی ہے۔ تو آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب بڑے الیکشن سے پہلے بڑے دبنگ دعوے کر کے قوم کو سنا کے کہ قرضے واپس کریں گے اور قرضہ لیں گے نہیں، خودکشی کر لیں گے اور آپ کے گرین پاسپورٹ کی قدر کروائیں گے، اور اس طرح کے بڑے بڑے دعوے ہوئے تھے، اور ملک خوشحال ہوگا، کسان مزدور ترقی کرے گا اور ملک سونے کی چڑیا بنے گا۔ اب جو دعوے تھے نا یہ والے، وہ تو پوری قوم نے بڑی اچھی طرح دیکھ لی ہیں، بڑی اچھی طرح۔ اور جو گرین پاسپورٹ کی عزت ہونی تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ جو شہریار افریدی کے ساتھ حشر ہوا، ابھی پچھلے دنوں جو فیصل جاوید کے ساتھ جو حشر ہوا، یہ تو عزت ہمارے سامنے آ گئی۔ پبلک کی تو دور کی بات ہے کہ اپنے وزیر اس عزت سے جو ہے نا وہ ٹکا کے محظوظ ہو رہے ہیں۔ جب بھی وہ امریکہ جاتے ہیں وہ ان کے اس طرح کپڑے اترواتے ہیں۔ یہ میں ان کے وزیروں کی بات کر رہا ہوں، اب پبلک بیچاری جا کو جا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جس ویزے پہ آئے ہیں وہ اسی ویزے کے اوپر جو اس کا ورک ہے وہ کر رہے ہیں۔ جس ورک ویزے پہ وہ تشریف لائے تھے وہ اسی ورک کے اوپر، اسی ویزے ورک کے اوپر کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کہیں باہر جاتے ہیں جو آپ کے پاس ورک ویزا ہوتا ہے تو آپ نے اسی پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ رانا صاحب آپ نے اس سوال کا میرے جواب دے دیا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ میں ادھر آتا ہوں، میں ادھر بھی آتا ہوں۔ اب میں جو آپ کو شعر سنایا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ وہ شعر کیا ہے۔ اس ملک کا جتنے بھی ہمارے معتبر ادارے ہیں، چاہے وہ آرمی کا ہو یا عدلیہ کا ہو، آخر کیا وجہ ہے کہ جب ان کے سربراہان ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ملک میں رہتے بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں مشرف صاحب سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے سے بھی لے کر، جہانگیر کرامت سے لے کر اور آج تک جتنے بھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ریٹائرڈ ہوئے وہ سارے ماشاءاللہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ایک دو چند۔ چیف جسٹس صاحبان بھی اسی طرح ہی۔ اب جو اس چیف جسٹس کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں
کہ اس طرح ان کو اندر رکھنا اور یہ سارا پروگرام چلانا، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. یہ سارا پروگرام ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا اور اس پلاننگ کو پراپر جو ایک پوری فلم کاری کی گئی اس کو فلمایا گیا اور اسی طرح وہ ہوا، اور بعد میں یہ سارے معاملات ساری قوم نے دیکھے ہیں. صاحب افسوسناک بات یہ ہے کہ نواز شریف و مریم نواز کی قید کی جو توسیع کی گئی ہے، اس کے جو مین کردار ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس وقت کے. ایسے ہی ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں. وہ سارا مطلب ہے اس نے، آپ نے دیکھا نہیں یہ جو ہمارا لاہور کا ہاسپٹل لاہور میں بنا ہوا ہے وہ جگر ٹرانسپلانٹ کا، اس میں جو سارا عملہ کام کر رہا تھا اس نے اس کو بھگا دیا یہاں سے. اس طرح اور کوئی دو چار اچھے، اب اس سے بندہ پوچھے کہ تم وقت کے چیف جسٹس تھے اور تم کبھی جیلوں کے کھانے چیک کر رہے تھے، کبھی تم جا کے ہاسپٹل چیک کر رہے تھے، کبھی تم فلانا، اور جو سپریم کورٹ میں ہزاروں کیسز لاکھوں کیسز التوا کا شکار پڑے ہیں ان کے اوپر تمہاری توجہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی مطلب حالت ہے. اور عدلیہ کے اوپر جو سوالات ہیں نا قوم کے، وہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں. وہ میں ایک چھوٹا سا اس میں ایک بڑا ایک نصیحت آموز واقعہ اس میں ایڈ کرتا جو عدلیہ کے حوالے سے، کہ ایک بزرگ آدمی عدالت میں پیش ہوا جس کے اوپر الزام تھا کسی خاتون کے اوپر دست اندازی کا. تو جج نے اس سے پوچھا کہ آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے اس طرح کا کام کیا؟ اس نے کہا کہ پہلے تو وہ خاموش رہا. جب جج نے اس کو ایک مرتبہ پھر کہا، اس نے کہا یہ واقعہ اس وقت کا جب میں 22 سال کا تھا. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 22 سال کا تھا. کیس ابھی تک چل رہا ہے کیونکہ میں بزرگ ہو گیا ہوں اور کیس ابھی تک چل رہا ہے. یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے کہ یہ واقعہ میری جوانی کا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس طرح کے، اب انہوں نے رج کے جو ہے نا وہ بے شرمی کا پانی پی لی ہے رج کے، اور اس سے ان کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہی. ہوش نہ آنے کی وجہ سے یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اب جیسے عمران خان صاحب کے دعوے ہیں کہ ہم نے سڑکیں اتنی زیادہ بنا دیں اور فلانا کر دیا. بھئی قوم ساری جو میرے دوست اس پروگرام کو سن رہے ہیں، ذرا اپنے اپنے علاقے میں بتائیں کہ کون سی سڑک نہیں بنی ہے. کوئی ایسا پروونشل ہائی وے کے نیا بنا ہو، کوئی ایک اچھی نئی سڑک کوئی 40 سے 50 کلومیٹر کی نئی بنی ہو، یا کوئی اور ایسی تعمیر ہوئی ہو سڑک کی، ذرا وہ بھی ہمارے کمنٹ میں ضرور بتائیں. ہمیں تو اس حکومت سے سوائے اس قوم کا بیڑا غرق کرنے کے دوسری کوئی چیز نظر نہیں آئی. صاحب عمران خان نے کل کہا ہے کہ آپ ذرا صبر کریں، ہم اگلے الیکشن کا نہیں اگلی نسلوں کا سوچتے ہیں. ہم صحیح کہا انہوں نے. اگلا الیکشن جب آئے گا تو اس وقت تک اگلی نسلوں کے بارے میں یہی سوچا جائے گا کہ اگلی نسل نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے ہونا ہے. تاکہ ہم پچھلی نسل کو اتنا برباد کر دیں گے کہ اگلی نسل یہ سوچتی رہے گی کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے ہونا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلی نسل کوئی بڑی جدید ٹیکنالوجی لے کے آ رہی ہے یا یہ کوئی جدید ٹیکنالوجی دے رہے ہیں. میرے بھائی، جب آپ کسی کو بھوکا رکھیں گے نا، پھر آپ اس سے جو چاہیں گے روٹی کے بدلے منوا لیں گے. روٹی کے لالچ میں جو چاہیں گے وہ اس سے منوا لیں گے. تو ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ قوم کو بھوکا پیاسا رکھا جائے اور بھوک پیاس افلاس میں ان کو مارا جائے، اور اس کے بعد پھر قوم ایک ریوڑ کی صورت ہوگی. آپ نے دیکھا نہیں باہر ملکوں میں ہمارے جو افریقن ممالک ہیں اور ادھر ادھر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑا ایک افسوس ہوتا ہے اور انسانیت کے دعوے کرنے والوں کے اوپر ایک تعجب ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ NGOs بنائی ہیں، یہ کیا وہ کیا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ویڈیوز میں وہ ان کے لیے ایسے ایسے کھانا پھینک رہے ہیں جیسے کتوں کو پھینکا جاتا ہے، جیسے پرندوں کو پھینکا جاتا ہے، اس طرح وہ انسانوں کو کھانا پھینک رہے ہیں. کیا یہ لوگ انسانیت کی تعمیر کریں گے؟ کیا یہ لوگ انسانیت کی آبیاری کریں گے جو انسانیت کو اس طرح رکھتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ جس ملک کے اندر قوم ہوش میں آنے کی کوشش کرے، کفر کا ایجنڈا یہی ہے کہ جس ملک میں قوم ہوش میں آنے کی کوشش کرے اس کی معیشت کو تباہ کر دو. ہاں صاحب، بمپر کراپ ہونے کے باوجود آج جو ہے آٹا نیاب ہو گیا ملک کے. قوم خدا را جاگے، قوم جاگے گی تو بات بنے گی. اگر قوم نہ جاگی تو معاملات اسی طرح رہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آٹے کی بات کی ہے، وہ میں نے پہلے کہہ چکا کہ گورنر سندھ کی کسی کام کی نہیں، ورنہ 45 روپے کے جی گندم خرید کر 75 روپے کے جی بیچ رہے ہوں اور پھر بھی وہ قوم کو نہ ملتی ہو، تو اس گورننس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جو بڑی ایک دردناک بات ہے، میں اس کے لیے ویسے پروگرام تو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں اپنے ناظرین کو ایک ہنٹ دینا چاہتا ہوں ضرور اس کے حوالے سے، کہ ہماری جو چاول کی فصل ہے،
جب شروع ہوئی ہے تو اس وقت ریٹ تھا 1200 1600 1700 اس طرح چلتا رہا ہے ہماری سپر باسمتی کا کائنات کا. اب جب کسان بیچ کے فارغ ہو گیا ہے اور اب وہ چلی گئی ہے ایک مڈل مین کے پاس, اب اس کا ریٹ ہو گیا 3000 3200 3500. اس کے اوپر ہم نے پروگرام علیحدہ بھی کرنا ہے کہ قوم کے ساتھ ایسا حشر کیوں ہو رہا ہے, اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم علیحدہ پروگرام کریں گے. تو میں اپنے ناظرین کو, اپنے تمام سننے والے پاکستانی اور جو باہر بیٹھے ہیں پاکستانی, ان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا را جاگیں, اپنے حلقہ باپ کو جگائیں, اور آل پاکستان کسان اتحاد ایک مڈل کلاس لوگوں کی, ایک میڈیاکر فیملی کی جماعت ہے. آپ اس میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالی. ابھی جو KPK کا فیز 1 کا الیکشن ہو رہا ہے 19 دسمبر کو, اس میں بھی آل پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پہ 2 حصہ لیں. انتخابی نشان ہمارا بیل گاڑی ہے, اور آگے جو فیز 2 کا الیکشن ہوگا اس میں بھی ہم سے ٹکٹ کے لیے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ہم بھرپور حصہ لیں گے. اور جو پنجاب کے دوست ہیں باقی صوبوں کے, وہ ابھی سے تیاری شروع کریں اور آل پاکستان کسان اتحاد کے ساتھ شامل ہو کر بلدیات کو بھرپور طریقے سے لڑیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا.